إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے 28 بارے میں سورہ تحریم. سورہ تحریم کا جو زمانہ نزول ہے اس کا ایک سیرت کا ایک واقعہ ہے جس کے متعلق احادیث میں دو خواتین کا ذکر آیا ہے جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے تھیں. ایک حضرت صفیہ اور دوسری حضرت ماریہ قبطیہ. تو ان میں سے ایک یعنی حضرت صفیہ جو ہیں وہ فتح خیبر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور خیبر کی فتح جو ہے وہ 7 ہجری میں ہوئی ہے. اور دوسری روایت کے مطابق اگر ہم یہ لیں تو حضرت ماریہ قبطیہ کو 7 ہجری میں مصر کے فرمانروا مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال کیا تھا اور انہی کے بطن سے حجہ 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم وہ پیدا ہوئے تھے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے 7 یا 8 ہجری کے دوران میں کسی وقت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. سورہ تحریم کے کانٹیکس میں 2 طرح کی روایات آتی ہیں. ہم اس کو شروع کرتے ہیں، اس کے آغاز کو کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. یا ایھا النبی، اے نبی، لما کیوں، تحرم آپ حرام کرتے ہیں، ما جو احل حلال کیا ہے، اللہ نے لکا آپ کے لیے، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں. یعنی یہ ایک طرح سے تھوڑا سا ناپسندیدگی کا اظہار ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، جیسے آگے آ رہا ہے تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں. یعنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے اوپر وہ چیز حرام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حلال کی تھی. تو اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے سب سے پہلی بات کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حرام کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اختیار نہیں رکھتے تھے. اور اسی طریقے سے جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو کوئی حلال کر نہیں سکتا. یعنی حلال اور حرام جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے، شریعت کا اصول. اور دوسری چیز یہ کہ اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فردر جیسے کھانے پینے میں حلال حرام کی بات آتی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں لیکن حدیث میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ حلال ہیں یا وہ ان کو کھانے سے منع کیا گیا ہے. تو اصل میں ان اصولوں پر مبنی تھی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت دی گئی. تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے حالات کے مطابق اس کا تعین کیا. اور یہاں پر بالخصوص یہ بات ہے کہ کوئی بھی چیز جو حلال ہے اس کو آپ حرام نہیں کر سکتے. اچھا آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ کون کسی حلال چیز کو حرام کر سکتا ہے، یہ کس طرح کی جاتی ہے؟ تو بالکل ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے سورہ آل عمران میں کہ ان کے پاس جو ہے وہ جو چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی وہ اصل میں ان کی شریعت میں حرام نہیں تھی، بلکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے
اپنی کسی طبیعت کی تو وہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی وجہ سے کچھ چیزیں اپنے اوپر روک دی کھانا، لیکن پھر کیا ہوا، بنی اسرائیل نے اسی کو شریعت بنا دیا اور اس کو ایسا فالو کیا جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز جو ہے وہ حرام کی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ فیملیز میں یہ ٹرینڈز ہوتے ہیں کہ بڑے جو ہیں وہ کچھ چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں حالانکہ وہ حلال ہوتی ہیں، اور کچھ رنگ جو ہے وہ کچھ فیملیز میں نہیں پہنے جاتے۔ آپ لوگ ضرور ڈسکشن میں اس چیز پر بتائیے گا کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو نہیں۔ جیسے ہم چھوٹے تھے، مجھے یاد ہے، تو ہماری فیملی میں ہمارے بزرگ جو تھے وہ کہتے تھے بلیک کلر نہیں پہننا۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا لاجک تھی، لیکن جب ہم بڑے ہوئے، خیر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس حالت سے نکل آئے چیزوں میں سے، لیکن جب بہت چھوٹے تھے تو یہی سنا کہ جی نہیں، کالا رنگ نہیں پہنتے۔ کیوں نہیں پہنتے؟ جی ہمارے خاندان میں نہیں پہنتے۔ اب وہ مجھے لاجک کبھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیوں کہا جاتا تھا، لیکن بہرحال اسی طرح لوگ جو ہیں وہ حلال کو حرام کر لیتے اپنے اوپر۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ ایسی رسومات یا معاملات ہماری معاشرے میں رائج ہیں جس میں کچھ چیزوں کو جو ہے وہ حرام کر دیا جاتا ہے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے۔ مثال کے طور پر مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کوئی منت کے پیالے بھرتے ہیں لوگ، تو اس کی جو کھیر ہوتی ہے، جو وہ پیالہ ہوتا ہے، وہ ان میرڈ لڑکیاں نہیں کھاتی، مطلب وہ ان پہ حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کھائیں گی تو کوئی آفت آ جائے۔ اسی طرح وہ کچھ سٹوریز ہوتی تھی، مجھے یاد ہے کہ وہ لوگ پڑھتے تھے جس میں بی بی فاطمہ کی کوئی سٹوریز ہوتی تھیں۔ obviously میرا خیال ہے یہ اہل تشیع سے اورینٹڈ ہوں گی، بٹ میں نے دیکھا ہے بہت چھوٹے ہوتے تھے تو یہ چیزیں اپنے ارد گرد گھرانوں میں ہوتی دیکھی تھیں۔ وہ کوئی معجزات ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، تو اس میں جو مٹھائی ہوتی ہے وہ مردوں پہ حرام ہوتی ہے، مرد نہیں کھا سکتے۔ پرسنلی میرا یہ خیال ہے کہ شاید مردوں سے اس طرح کی چیزیں اس لیے دور رکھتی تھی خواتین کہ وہ ان کو اس طرح کے ان لاجک کاموں سے روکتے ہوں گے۔ بہرحال تو یہ اس طرح سے پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح میں نے سنا تھا کہ ایک کوئی بزرگ ہیں، اب میرے ذہن میں نام نہیں ہے، اللہ کے کوئی نیک بندے ہوں گے، تو وہ فار سم ریزنز کدو نہیں کھایا کرتے تھے، بینگن اور کدو۔ اب ہو سکتا ہے ان کی طبیعت کو موافق نہ ہوتے ہوں یا کیا، تو ان کے جو مرید ہیں اس گاؤں میں ابھی تک جو ہے وہ کدو اور بینگن نہیں کھایا جاتا، یعنی لوگوں نے ان کی محبت میں یا عقیدت میں وہ دو حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کرنی ہے۔ اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ اب اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے واقعات رکھے، اس طریقے سے وہ زندگی گزاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پھر ہر چیز، کیونکہ یہ آخری شریعت ہے نا، اس کے بعد شریعت تو آنی نہیں، تو انسان کی نفسیات جو ہے اس کو ہر طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سیٹسفائی کیا ہے کہ کہیں پر بھی وہ کسی طرح سے بھی پٹری سے اتر نہ جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز کو چھوڑا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ حرام ہے یا یہ کہا ہو کہ یہ مجھ پہ حرام ہے، انہوں نے ایک چیز کو چھوڑ دیا تھا، بس کہا کہ میں اب یہ نہیں لوں گا۔ ابھی ہم اس واقعے کی طرف آتے بھی ہیں کہ یہ کیا واقعہ تھا۔ تو اگر وہ صرف اتنا کہہ دیتے، چھوڑ دیتے، تو پھر کیا ہوتا کہ ان سے محبت رکھنے والے لوگ وہ بھی اس چیز کو چھوڑ دیتے، اور پھر آہستہ آہستہ امت مسلمہ میں یہ چیز رواج پکڑ جاتی کہ کسی بھی چیز کو اس طرح اپنے اوپر حرام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ ابھی بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت ساری جگہوں پر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ لوگوں میں نظر آتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہاں پر جو ہمیں آیت کے اس حصے میں سمجھ آ رہی ہے، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا نا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک،
اپنی بیوی کو خوش کرنے کی خاطر. تو اس سے ہمیں ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ خالق کی معصیت جو ہے اس میں مخلوق کی فرمانبرداری نہیں ہے. یہ جو ہمیشہ سے ہمیں بات کہتے ہیں نا کہ ہم عذر لیتے ہیں، جی میرے ہسبینڈ کو نہیں پسند، جی میرے سسرال کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور میرے ابو جو ہیں وہ اس سے منع کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھی جا رہی کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، اب مارکیٹ پلیس پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، لوگ کیا کہیں گے، آپ شادی بیاہ میں گئے ہیں تو وہ لوگ کیا کہیں گے، پھر مجھے میک اپ اتارنا پڑے گا، منہ دھونا پڑے گا. تو کسی بھی وجہ سے کسی کو بھی خوش کرنے کی خاطر کسی بھی لیول پر ہم اللہ کی معصیت نہیں کر سکتے. اگر اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تعجب کیا اس بات پر کہ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے وہ چیز کیسے حرام کر سکتے ہیں اپنے اوپر جو اللہ نے آپ کو پر حلال کی، تو یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو پھر ہمیں بھی یہ اصول ملتا ہے اس چیز میں کہ کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے کوئی حلال چیز اپنے اوپر حرام یا حرام چیز اپنے اوپر حلال نہیں کی جا سکتی. اب دیکھیں اگر سلسلہ کلام صرف اتنا ہوتا نا کہ حلال وہ اپنے حرام نہیں کرنا تو بات وہاں تک پوری ہو جاتی تھی، ما احل اللہ لک تک. لیکن یہ جو آگے کہا گیا کہ تبتغی مرضات ازواجک، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر آگے یہ کہا، فرمایا کہ تبتغی مرضات ازواجک. تو یہ بات پھر یہ ایک طرح سے ایک اصول دے دیا گیا آپ کو، صاف صاف یہ بیان کرنے سے یہ بات جو ہے یہ واضح کرتی گئی کہ کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے آپ ایسا نہیں کر سکتے، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت میں تبدیلی نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز ایک بڑا ہی لطیف سا نقطہ اس میں اور بھی ہے کہ ازواج مطہرات کو بھی اس میں تنبیہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں کا خیال کریں اور ان کو آپ اس طرح کی باتوں سے پریشان نہ کریں. سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ ازواج میں سے جب کوئی ایسا بڑا کام کر رہا ہو، اللہ کی رضا کے کام کر رہا ہو، تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اس کو ذہنی طور پر اور فائنینشلی بھی، مطلب جس طرح سے بھی آپ اس کو سپورٹ کر سکتے. جیسے حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ کیا تھا، مورلی بھی، ایموشنلی بھی اور فائنینشلی بھی. سبحان اللہ. تو اس طرح اگر آپ کے ہسبینڈ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ مطلب اگر کسی کی وائف کوئی نیکی کا کام کر رہی ہیں، کوئی بھی اللہ کی رضا کا کام کر رہے ہیں، تو اس میں ان کو سپورٹ کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے لیے اس طرح کی ایموشنل جو ہے وہ سچویشن کریٹ کی جائیں کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہ کر سکیں. اچھا، اب یہاں پر یہ نہیں پتا چل رہا قرآن میں کہ کیا چیز تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کی تھی. اب محدثین اور مفسرین نے اس سلسلے میں 2 واقعات کا ذکر کیا ہے. بہت تفصیل تو میں، کیونکہ ابھی وقت اس طرح سے نہیں ہے کہ میں تفصیلاً اس کا ذکر کروں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ کچھ روایات میں یہ ہے کہ جب ماریہ قبطیہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجی گئیں تو ان کے معاملے میں انسیکیور ہو گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے. تو وہ انہوں نے مطلب کچھ ایسا بات کہی کہ تاکہ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، مطلب ناپسندیدگی، وہ انسیکیور ہو گئی نا. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راضی کرنے کے لیے حضرت ماریہ سے کسی قسم کا اس طرح کا تعلق نہ رکھنے کی بعض روایات میں ہے کہ وعدہ کیا ان سے کہ وہ آئندہ ماریہ سے کوئی ازدواجی تعلق نہیں رکھیں گے، اور بعض میں یہ ہے کہ وہ حضرت ماریہ کو اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا، اس پہ قسم بھی کھائی. لیکن بہرحال یہ روایات زیادہ تر جو ہیں یہ مرسل روایات ہیں تابعین سے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور اس میں آتا ہے کہ ایک حضرت عائشہ سے روایت ہوا ہے یہ واقعہ بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ہر روز عصر کے بعد تمام ازواج کے ہاں
چکر لگاتے تھے. تو ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ حضرت زینب بنت جہش کے ہاں جا کر زیادہ دیر بیٹھنے لگے، کیونکہ ان کے پاس کہیں سے شہد آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شیرینی بہت پسند تھی، اس لیے آپ ان کے ہاں شہد کا شربت وغیرہ اگر وہ بنا کے دیتی ہوں گی تو پینے میں وقت لگتا ہوگا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اس پر بہت رشک ہوا، اور میں پھر حضرت حفصہ اور حضرت سودا اور حضرت صفیہ سے مل کر یہ طے کیا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہمارے پاس آئیں تو ہم ان سے کہیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے. مغافیر جو ہے وہ ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس میں کچھ اسمیل جو ہے وہ آکورڈ سی ہوتی ہے، تو اگر شہد کی مکھی اس سے رس لے لیتی ہے تو وہ پھر وہ والی جو آکورڈ اسمیل ہے تھوڑی سی وہ شہد میں آ جاتی ہے. اور یہ بات تو سب کو معلوم تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نفاست پسند ہے. تو وہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ اب میں ہرگز اسے نہ پیوں گا. اور اس میں بھی مختلف الفاظ آتے ہیں کہ کہیں وہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ میں اس کو ہرگز نہیں پیوں گا، میں نے قسم کھا لی ہے. پھر ایک اور روایت میں صرف اتنا ہے کہ فلن اعود لہ، یعنی میں دوبارہ یہ نہیں پیوں گا یا ہرگز نہیں پیوں گا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ دو واقعات جو ہیں روایات میں موجود ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کے معاملے میں یہ بات جو ہے وہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ شریعت کا ایک اصول بتانا مقصود تھا، اور وہ یہ کہ کسی کی بھی خوشی کی خاطر اللہ کے احکامات، اللہ کی شریعت میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس پر کوئی تعزیر ہوتی، کوئی سخت بات مطلب ڈانٹ ہوتی، تنبیہ ہوتی. تو اتنا سا بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. تو اگر ہم بھی زندگی میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں جہاں پر ہم کسی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے، obviously اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس طرح سے ناپسند کریں گے تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کہتے. تو اگر لا علمی میں انسان کوئی ایسی بات کر جاتا ہے تو فوراً ہمیں استغفار کرنی چاہیے اور اصلاح کر لینی چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فرض اللہ لکم، قد تحقیق، فرض فرض کر دیا ہے، اللہ نے لکم آپ پر، تحلت ایمانکم کہ اپنی قسموں کی پابندی سے کیسے نکلا جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قسموں کی پابندی سے نکلنے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی تھی تو اب اس قسم کو توڑا بھی جا سکتا ہے. تو کیسے توڑا جائے گا؟ اس کا کفارہ دے کے. اور قسم کا جو کفارہ ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے. اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا رہے ان کو کپڑے پہنا دیں، 10 جوڑے دے دیں. آپ بس پہلے سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے، تو آپ ان کو وہ 10 جوڑے دے سکتے ہیں. نئے دینے کی نہیں ضرورت، بس اب آپ ان کو لباس پہنانے کی بات ہے کہ آپ ان کو لباس دے دیں، صاف ستھرا ہو. اور یا پھر یہ کہ آپ 3 دن کے روزے رکھیں. اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر قسم تو اب یہ ہے کہ قسم کون سی توڑی جا سکتی ہے یا کس طرح سے قسم جو ہے وہ، ویسے تو ہم نے سورہ مائدہ میں اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے، لیکن مختصراً یہاں بیان کر دیتی ہوں کہ 3 قسم کی قسمیں ہوتی ہیں نا. ایک یمین منعقدہ ہوتی ہے، وہ قسم جس کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور یہ کون سی ہوتی ہے؟ جو انسان کسی بھی نیکی کے لیے کر لیتا ہے تو پھر اس کو وہ قسم پوری کرنی ہی چاہیے. لیکن اگر کسی طور پر وہ پوری نہیں کر پاتا اور قسم توڑ بیٹھتا ہے تو اس کا کفارہ دے دے گا. دوسری ہوتی ہے یمین غموس. یمین غموس ہوتی ہے وہ قسم جو کسی غیر اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی گناہ ہوتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ ہم استغفار لازم ہے، اور ایسی قسموں کو پورا نہیں کیا جاتا. اس کے لیے بھی آپ کفارہ دیتے ہیں اور قسم توڑ دیتے ہیں.
پھر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یمین غموس میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی گناہ کی قسم کھا لی جائے. مثال کے طور پر انسان یہ کہے، جیسے کوئی بہن بھائی ہیں وہ یہ کہیں کہ مجھے قسم ہے میں آئندہ اپنے بھائی کے گھر نہیں جاؤں گی، یا مجھے قسم ہے کہ میں آئندہ جو ہے وہ یہ کام نیکی کا کام میں نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سوچ کر انسان یہ جو ہے یہ یمین غموس ہوتی ہے، یعنی گناہ کے کام کی قسم. تو اس کو توڑ دینا ہی ضروری ہے اور اس کا کفارہ دے دینا چاہیے. پھر نمبر 3 ہوتی ہے یمین لغو. یمین لغو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیکار قسمیں، ان کے اوپر نہ کفارہ ہوتا ہے نہ ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عادتاً کوئی کہتا رہتا نا قسم سے. ٹھیک ہے، یا عربوں میں آپ دیکھیں تو وہ بات بات پہ کہتے ہیں واللہ واللہ. تو یہ کیا ہے، یہ عادت بن جاتی ہے. اچھی عادت تو نہیں ہے اس طرح سے کہنا، لیکن یہ کہ اگر کسی کا تقیہ کلام بن گیا ہے اور اس میں لاشعوری طور پر وہ یہ سب کہہ رہا ہے تو اس میں وہ کیا کرے، پھر وہ اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک بے دہانی میں وہ بول دیتا ہے. جیسے میں پتہ چلا کہ قسمیں جو ہیں جیسے بقرہ میں بھی آتا ہے کہ لغو قسموں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن وہ قسمیں جو ہم دل سے کھاتے ہیں، کوئی عہد کرتے ہیں تو اس پہ پکڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اور اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے. اور اصل میں جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا مولا کے بارے میں کہ مولا کون ہوتا ہے، آقا، اور معاملات کا متولی. تو اصل متولی اور آقا تو جو ہے وہ اللہ ہیں، اور وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ تمہاری بھلائی کس چیز میں ہے. اور جو احکام بھی اللہ تعالیٰ نے دیے وہ سراسر حکمت کی پابندی پر دیے. اور پہلی بات ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود مختار نہیں ہیں کہ آپ جو فیصلہ چاہیں وہ کریں. اور اس میں پھر ایک چیز یہ، اور دوسری چیز یہ کہ یہ حقیقت جو ہے یہ ذہن نشین کرا دی گئی ہے کہ اللہ نے جو طریقے اور قوانین مقرر کیے ہیں وہ سب علم اور حکمت پر مبنی ہیں. جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اور جس کے لیے جو چیز میسر ہے حلال کے دائرے میں، وہ اللہ کی حکمت اور علم پر مبنی ہے. اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ ہے. اور یہ کوئی ایسا ہی بیکار کام نہیں ہے کہ جس کا دل چاہا، جس چیز کو چاہا حلال کر دیا، جس چیز کو چاہا حرام ٹھہرا دیا. لہٰذا جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ علیم و حکیم ہم نہیں ہیں بلکہ اللہ ہے، اور ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں دیے ہیں ہم ان کو پورا کریں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات اپنی ازواج میں سے ایک کو بتائی، حدیثہ ایک بات، فلما پھر جب نبعت بھی انہوں نے یہ بات کسی اور پر کسی اور کو بتائی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو کھول دیا اس کو اللہ نے اس پر، اور رفع بعدہ بعض کو اس میں سے انہوں نے اپنی بیوی کو اس کی پہچان کروائی. اور رفع کا مطلب ہوتا ہے کہ ریئلائز کرانا کسی چیز کو، کی پہچان کروا دینا. وَعَارَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض سے جو ہے وہ اعراض برتا. اب میں اس کا محاورہ ترجمہ آپ کو پڑھ دیتی ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات اپنی ازواج میں سے راز کی بات کسی بیوی سے شیئر کی. پھر جب ان زوجہ نے وہ راز کسی دوسری زوجہ کے سامنے ظاہر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع دے دی. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حد تک اپنی ان زوجہ کو خبردار کیا، یعنی ان کو ریئلائز کرا دیا کہ آپ نے یہ بات راز افشا کیا ہے، اور کسی حد تک اس کو درگزر بھی کیا. اور فلما نبأہا، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر ان کو دی، بھی قالت، تو انہوں نے کہا من انبأک ھذا، آپ کو کس نے اس کے بارے میں خبر دی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی ہے اس کی العلیم الخبیر نے.
یہاں پر بھی جو ہے مختلف روایات میں مختلف باتوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ یہ فلاں بات تھی یا فلاں بات تھی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے جو ہے وہ شیئر کی تھی. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس بات میں پڑھا جائے کہ بات کون سی تھی، اصول ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے معاملات میں شوہر بیوی کو کوئی بات بتاتا ہے اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ یہ تم نے کسی سے کرنی نہیں ہے، تو پھر وہ ایک راز کی بات ہو جاتی ہے اور وہ کسی سے بھی کرنی جائز نہیں رہتی، نہ وہ اپنی اماں سے کرے، نہ بہنوں سے، نہ بھائیوں سے. جب شوہر نے ایک راز بیوی کے پاس رکھوایا ہے اور اسے کہا ہے کہ یہ کسی سے نہیں کہنا، تو پھر وہ کسی سے نہیں کہنا. اور دوسری چیز جو اس میں ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر شوہر کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی بیوی نے اس معاملے میں تھوڑی بدعہدی کر دی ہے، تو پھر جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہاں پر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کچھ تنبیہ کی اور کچھ کو درگزر بھی کیا. یہ نہیں کہ بس اس بات کو لے کے بیٹھ گئے اور اس پر فساد شروع کر دیا. بس اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو زوجین کو آپس میں پھر اس طرح سے تحمل سے معاملہ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، جو غلطی ہے وہ ریئلائز کرا دی جائے اینڈ دین جسٹ موو آن. اس کو لے کے بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کے اوپر فساد نہیں کریٹ کرنا چاہیے. اور ایک بات اور ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر یہ جو راز کی بات تھی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے آپس کے کوئی گھریلو معاملات کی بات ہو، کیونکہ یہاں پر کوئی اتنی خاص وہ تفصیل نہیں آتی واقعے کی یا تنبیہ نہیں آتی. اس کے بعد صرف ایک واقعے کو مذکور کیا گیا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوا. اور قرآن میں اس کو محفوظ کرنے کی لاجک کیا ہے؟ وہی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فیہ ذکرکم، ہمارا ہی ذکر ہے. تو ہمارے بھی گھریلو معاملات ہوتے ہیں ایسے بہت سارے جس میں گھر کے افراد ایک دوسرے کو بعض اوقات اپنے کسی معاملے میں رازدار بناتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں. تو اگر وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی بات کسی دوسرے سے گھر ہی میں شیئر نہ کی جائے تو نہ کی جائے. یہ اخلاقی اقدار ہیں جو دین ہمیں سکھاتا ہے. اور ایک اور چیز جو یہاں بہت خوبصورت ہے وہ کیا ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر. انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس نے خبر دی جو خوب جانتا ہے اور خوب باخبر ہے. تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ ہر معاملے کی خوب خبر رکھنے والے ہیں اور اندر باہر سے علم رکھنے والے ہیں. آپ نے کس نیت سے کیا کام کیا، کس وقت کیا، کیوں کیا، وہ سارے معاملات سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اگر بالفرض اسپاؤس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے وہ بات کسی سے شیئر کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا. تو اس چھوٹے سے واقعے کو یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھریلو، کیونکہ پیچھے جیسے آپ نے سورۃ طلاق پڑھی نا تو اس کے اندر بھی خالصتاً جو موضوعات تھے وہ سارے کے سارے گھریلو نوعیت کے تھے، اور اس میں شوہر اور بیوی کے آپس کے تعلقات اور روابط کو ذکر کیا گیا تھا. اور اس میں ہم نے تفصیلاً دیکھا کہ اخلاقی طور پر کیا کیا ذمہ داریاں جو ہیں وہ عائد ہوتی ہیں. تو اسی طرح یہاں پر بھی اس سیرت کے ایک چھوٹے سے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے جب تک قرآن کریم کا علم محفوظ ہے تب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو آنے والی انسانوں کے لیے محفوظ کر دیا. اور وہ کیا ہے کہ آپ کے گھر میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کا ایک خاص سٹیٹس ہوتا ہے، ان کا آپس میں ایک خاص تعلق ہوتا ہے. بے شک ہر رشتے کا اپنا مقام ہے، لیکن یہ وہ رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہے. کیونکہ شوہر اور بیوی کے تعلق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ لباس جو ہے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ عیوب کو چھپاتا ہے، جسم کے جو عیب ہوتے ہیں ان کو چھپاتا ہے. نہ صرف یہ کہ چھپاتا ہے بلکہ انسان کی ان عیبوں کو چھپاتے ہوئے اس کو بیوٹیفائی بھی کرتا ہے. تو شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا ہی خوبصورت، اتنا ہی انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی معاملات کو اپنا معاملہ سمجھیں، اور باقی کے جو بھی رشتے ہیں ان کو ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے یہ جو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ایک تعلق بنایا ہے اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو بھی احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں.
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، اللہ اس کا مولا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان، والملائکۃ اور فرشتے بھی، بعد ذالک ظہیر، اس کے بعد مددگار ہیں۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ اگر ازواج کسی معاملے میں جتھا بندی کر لیتی ہیں، جیسے ایک مرتبہ پہلے نان نفقے کے معاملے میں انہوں نے کیا، سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح یہ اب جیسے تحریم کے واقعے میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت سودا اور حضرت صفیہ نے مل کر یہ پلان کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس طرح سے کرو گے تو تمہاری اپوزٹ سائڈ پر جو ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے دوست اور ان کے ساتھی اور ان کے مددگار تو خود اللہ تعالیٰ ہیں، خود جبرائیل ہیں، اور تمام صالحین مومنین ہیں، اور تمام فرشتے ہیں۔ تو مجھے اتنا خوبصورت یہ لگتا ہے یہ طرز بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ سبحان اللہ۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا میٹر ہے، اس کے اوپر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کو پوری طرح سے پروٹیکٹ کیا۔ تم کر کیا سکتی ہو بتاؤ ذرا، تم جتھا بندی کرتی ہو میرے بندے کے خلاف، میں خود اس کے ساتھ ہوں۔ اور پھر جبرائیل کا تو حدیث جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق سب کو معلوم تھا کہ جبرائیل جو ہے وہ کتنے قوی ہیں، پورے افق جتنے چھائے ہوئے اور 600 پر، اور ان کی قوت اتنی کہ امورہ اور صدوم کی بستیوں کو انہوں نے اپنے ایک پر پہ اٹھا کے الٹ دیا۔ سبحان اللہ۔ تم ایسے بندے کے خلاف جتھا بندی کرتی ہو؟ تو اس سے نا ایک بڑی ہی پیاری بات سمجھ آتی ہے جو مجھے مطلب ایک طرح سے آپ سمجھ لیجیے کہ ہر اس شخص کے لیے جس کو گھر سے مشکلات آ رہی ہوں نا دین پر عمل کرنے میں یا دین کا کام کرنے میں، تو اس کے لیے ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ مرہم ہے۔ تو آپ کبھی بھی دل تنگ نہ ہو کہ اس معاملے میں میں اکیلی ہوں، میں کر نہیں پا رہی، میں کیسے کروں، یا اتنی مشکلات ہیں۔ تو دیکھیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سارے جنود آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ آزمائشیں تو آئیں گی نا کسی نہ کسی لیول پر، کسی نہ کسی طریقے سے، بس اپنے آپ کو استقامت پہ قدم جما کے رکھنے اللہ کی فرمانبرداری پر، اور زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے طریقے سے اپنا فرض نبھانے پر۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکارا۔ تو یہاں پر اچھی جو بیویاں ہیں، بہترین بیویاں، ان کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ ہمیں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے نا کہ ہم بہترین زوج جو ہیں وہ ثابت ہوں، اللہ تعالیٰ کو ایک مومن بندے کے لیے جس طرح کی زوج پسند ہے ہم اس طرح کے بن سکیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین جو بیویاں ہیں ان کی صفات سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے بیان کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ مسلمات ہیں، ٹھیک ہے، مسلمات کیا ہیں؟ فرما بردار۔ اور یہاں پیچھے سے آپ دیکھیں کہ اگر آیت کا کانٹیکس ملائے نا تو یہ بنتا ہے کہ ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات، ٹھیک ہے، تم میں سے جو سب سے بہتر ہو فرما برداری میں، وہ بیوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے۔ فرما برداری کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ مؤمنات، ایمان والیاں جو ایمان میں بہترین ہوں۔ اب یہاں پر مسلم اور مومن کے دونوں لفظ ایک ساتھ آتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر مسلم کے معنی جو ہوتے ہیں وہ عملاً احکام الہی پر عمل کرنے والے کے ہوتے ہیں، اور مومن سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو صدق کے دل سے ایمان لائے۔ تو بہترین مسلمان بیویوں کے لیے جو اولین خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہوں،
ان کی معرفت رکھتی ہوں اللہ کی، اور عملاً جو ہے ان کا اخلاق اور ان کا کردار جو ہے وہ اسلام کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو. اور ہم سب یہی سیکھ رہے ہیں قرآن کریم سے، ہم سب اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہی سیکھ رہے ہیں، اللہ کی معرفت ہی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بیوی ہو یا شوہر ہو، جس کے دل میں، جیسے کل ہم پڑھ رہے تھے نا، کہ جس کے دل میں اللہ کی کا خوف ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے سے ریلیٹڈ کسی بھی، کوئی ریلیٹڈ ہو یا نہ ریلیٹڈ ہو، لیکن خاص طور پر جن ریلیشنز کے حقوق عائد ہوتے ہیں اس پر، وہ کبھی بھی ان حقوق کی وائلیشن نہیں کر سکتا. تو یہ ایک دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور کیا کیجیے، خواہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں، خواہ بڑے ہیں، خواہ آپ خود ابھی شادی کے قابل ہیں. اب یہ دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی زوج میں لائیں وہ صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شعوری ایمان رکھتا ہو. صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے والا شخص اس طرح سے اللہ کی خشیت نہیں رکھتا، انفارچونیٹلی ہمارے ہاں، کیونکہ ہم لوگ بائی برتھ مسلم ہیں تو ہم نے بس یہ کلمہ سیکھ لیا ہوتا ہے. ادروائز جس طرح کی وائلنس ہمیں نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اپنے ارد گرد، اور خاص طور پہ ازدواجی معاملات میں، جیسے کل ہم نے طلاق اور نکاح کے بارے میں پڑھا، وہ ہمیں نہ نظر آتی. جس شخص کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا تقویٰ ہو، وہ کس طرح کسی پر ظلم کر سکتا ہے. پھر اگلی صفت جو یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ ہے قانتات. قانت کہتے ہیں ہمیشہ فرما برداری کرنے والے کا، ٹھیک ہے، ہمیشہ فرما برداری کرنے والی. اب یہاں پر 2 دفعہ فرما برداری کا ذکر آیا ہے، ٹھیک. ایک یہ کہ مسلم ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی قانت ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی. بس اس میں یہ یاد رکھیے کہ شوہر کی اطاعت میں اللہ کی معصیت نہیں ہے. جہاں شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اور یہ کہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم یہ کرو، تو پھر وہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرمانبرداری نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے وہ شوہر حلال نہیں کر سکتا، اور جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو شوہر حرام نہیں کر سکتا. لیکن ان معاملات کو حکمت کے ساتھ لے کے چلا جائے، کیونکہ قرآن کریم آپ کو یہی حکمت سکھاتا ہے نا، کہاں آپ نے صبر کرنا ہے، کہاں آپ نے درگزر کرنا ہے، کہاں آپ نے علم کو بہترین طریقے سے دوسرے تک پہنچانا ہے، کس طرح آپ کو سپیس دینی ہے دوسرے کو، آہستہ آہستہ کس طرح سے صحیح علم جو ہے اس کو اپنے گھر میں رائج کرنا ہے. ایک مقام ایسا آتا ہے بعض اوقات فیملیز میں ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس میں خواتین اپنے لیے تو وہ بہترین جو دین پر عمل ہے وہ نہیں کر پاتی، چاہے وہ کسی بھی اس میں ہو معاملے میں، لیکن پھر وہ ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنے بچوں کو ایک ایسی مضبوط بیس بناتی ہیں ان کی، اور ایسا ماحول ان کو فراہم کرتی ہیں کہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، اور ان کا اپنا صبر بھی ان کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے. پھر اگلی جو صفت یہاں پر آ رہی ہے وہ ہے تائبات، توبہ کرنے والیاں. توبہ، اب تائب کا لفظ جو ہے جب آدمی کی صفت کے طور پر آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ صرف ایک ہی دفعہ توبہ کرنے والی نہیں، مطلب جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور اللہ سے اپنے قصور کی معافی مانگنے والا ہو. اور ایسا شخص کون ہوتا ہے جس کو جو ریئلائز کرتا اپنی غلطیوں کو، وہ جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، اگر کوئی اس بات پر ریجڈ ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی عقل کل ہوں اور میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا یا کر سکتی، یہاں خاص طور پہ بیویوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسپاؤزز کے لیے دونوں کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے جتنی بھی وہ کوشش کر سکیں. تو تائبات ان کا ذکر کرنے کی وجہ کیا تھی یہاں پر؟ کیونکہ توبہ تو اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتی ہے نا، یہاں شوہر اور بیوی کے بیچ میں توبہ کرنے والیاں جو ایک صفت بیان کی گئی، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ توبہ وہی کرتا ہے جس کے اندر خیر کی طرف جانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، جو متکبر نہیں ہوتا، جو عاجز ہوتا ہے. اور جو بندہ اپنے رب کے سامنے عاجز ہوتا ہے نا صحیح معنوں میں، صرف ایک یہ نہیں کہ جس معاملے میں چاہا کر لی توبہ اور جس میں چاہا تو اس میں اکڑ گئے، نہیں، جو صحیح معنوں میں توبہ کرنے والا ہوتا ہے، جو اواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اندر ایک خاص قسم کا اخبات موجود ہوتا ہے، عاجزی موجود ہوتی ہے. تو وہ
اپنے سے اتنے قریبی رشتے کو، کیونکہ کوئی بھی ریلیشن ہوتا ہے نا آپ کا، ایون پیرنٹس کا بھی، وہ ایک ٹائم پر دے ٹک اپارٹ، دور ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ ریلیشن ہے جو آپ 24/7 لائک آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے رہنا ہے، بہت قریب رہنا ہے، ایک دوسرے کے معاملات آپ کے ساتھ بالکل لائک ایسے ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک، تو خاص طور پر ایسے ریلیشن میں اگر کسی ایک بھی فریق کے اندر کبر پایا جاتا ہے یا اپنی معاملات میں اپنی خیالات یا اپنی رسوم و رواج کے معاملے میں کوئی ایسی ریجیڈیٹی پائی جاتی ہے، تو پھر جو یہ ریلیشن شپ ہے یہ اتنا خوبصورت رہتا نہیں ہے. پھر اگلی جو صفتاری ہے وہ ہے عابدات، عبادت کرنے والی. اب جو شخص عبادت کرتا ہے نا صحیح معنوں میں دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صرف پیچھے آئی ہے نا علیم الخبیر، وہ صرف ظاہریت پہ نہیں نا معاملہ کرتا. تو اگر کوئی شخص بہت نمازیں بھی پڑھتا ہے، مطلب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، لیکن بد اخلاق ہے، جب معاملہ بیوی کا آ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ تو بس میں اس سے جیسے مرضی ڈیل کروں، میرا گھر ہے، میں جو مرضی کروں. تو وہ جتنا مرضی بظاہر عبادات کرتا ہو، حج عمرے کرتا ہو، تو اخلاقیات اگر اس کے درست نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت شعوری نہیں ہے. کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے سر زمین پہ رکھتا ہے نا، وہ اللہ کی مخلوق کو تنگ نہیں کر سکتا کسی بھی معاملے میں، اس کے اندر خود بخود اخبات آ جاتا ہے. تو یہاں پر عابدات کا خاص طور پر ذکر ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ تمام خوبیاں جو ہے نا یہ ازواج مطہرات میں موجود تھیں. وہ عبادت کرنے والیاں تھیں، وہ توبہ کرنے والیاں تھیں، وہ خیال کرنے والی تھیں، فرما بردار کرنے والی تھیں، لیکن خاص طور پر ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کا ریلیشن آپ کا ہونا چاہیے. میں یہی تعجب ہوتا ہے مجھے کہ کس طرح لوگ دیندار بھی کہلاتے ہیں اور ان کا فرسٹ جو سب سے قریبی ایک ریلیشن ہے وہی اسپوائلڈ ہوتا ہے، اسی میں شکوے ہوتے ہیں. دین کو وہ صرف ایک لٹ لے کر شاید بیوی کو کسی اس پہ چلانے کا ہی نام سمجھتے ہیں، زبردستی کا پردہ، زبردستی کی. کہیں پر وہ اس طرح سے مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ سمجھاتے ہوئے یا خیال کرتے ہوئے، الا یہ کہ واقعتاً جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے ریلیشنز بہت خوبصورت ہوتے ہیں. وہاں پر چاہے وہ جسے وہ ہم کہتے ہیں نا حیات طیبہ، مال ہو نہ ہو، ریسورسز ہو نہ ہو، فاقے بھی آ رہے ہوں، لیکن وہ بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ زندگی کا سفر جو ہے وہ جاری رہتا ہے. پھر سائحات، سائحہ جو ہے یہ لفظ جو ہے اس میں اس کے معنی 2 طرح سے کیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صائمات یعنی روزہ رکھنے والیاں. سورہ توبہ میں بھی جب ہم نے مومنین کی صفات پڑھی تھی اس میں بھی آلموسٹ یہی صفات تھی، مذکر کے صیغے میں مومنین کے لیے آئی تھی. اور دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ سیاحت کی اس میں ہے، اور سیاحت جو ہے یہ سیر و تفریح نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ عبرت نگاہ کے لیے اللہ کی زمین میں چلنا پھرنا، یا پھر اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے اللہ کی زمین میں چلنا پھرنا. اب خواتین کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ محرم کے بغیر یہ خدمات انجام دیں، یا یہ کہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کل سیرو فی الارض، ان سے کہیے کہ جاؤ زمین میں گھومو پھرو. تم دیکھو کہ کیسا انجام ہوا پچھلی قوموں کا. تو وہ جو چلنا پھرنا ہے زمین کے اندر، وہ جو سیر ہے، سیاحت جو ہے نا، سیر 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو فزیکل ہے، آپ باہر کہیں جاتے ہیں، وہ آپ کی سیاحت ہوتی ہے، اور ایک دوسری سیاحت ہوتی ہے جو آپ کتابوں کے ذریعے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سیاحت بہت خوبصورتی سے کراتے ہیں اور آپ کو مختلف جگہوں پر لے کر جاتے ہیں. وہاں پر آپ کو ان کا احوال بتاتے ہیں، ان قوموں کا بھی اور ان افراد کا بھی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ نے سیرت کے ایک واقعے میں سفر کیا ہے اور وہاں پر سے آپ نے کتنی حکمت کے موتی سیکھے ہیں. تو صائمات کے معنوں میں لیں گے روزہ رکھنے میں تو بھی عبادت گزار کے اس میں آئے گا، اور اگر سیاحت کے معنوں میں لیں گے تو بھی یہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے
اور قرآن کریم جو ہے یا پھر بکس جو ہیں یا پھر اگر کہیں آپ باہر جاتے ہیں تو بھی آپ عبرت نگاہ رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کچھ ہمیں ان واقعات کے ذریعے سکھایا ہے. پھر دو چیزیں اور ہیں اس میں، طیبات و ابکارا، کہ ازواج مطہرات کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان تمام خوبیاں رکھنے والی خواتین، چاہے وہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ ہوں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت زوجہ کے عطا کر سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہمیں ایک بات بتائی، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ. اب اس کو پکڑ لینی ہے ہم نے، اب بھی نہ پکڑیں تو پھر کیا فائدہ. 28واں پارہ ہمارا مکمل ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو کانشیس ہو جائیں. اوکے، وی آر ریڈی. اللہ تعالیٰ ہم تیار ہیں. سمعنا واطعنا، رائٹ؟ اوکے. اللہ از سیئنگ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارن، آگ سے. کون سی آگ سے؟ وقودھا، جس کا ایندھن ہے الناس، لوگ، والحجارہ، اور پتھر. علیہا، اس پر ہیں ملائکۃ، فرشتے، غلاظ شداد، سخت گیر. لا یعصون اللہ، وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی، ما امرہم، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہو. ویفعلون، اور وہ کرتے ہیں ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ایک شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات کو ہی صرف اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اس آگ سے بچائے. اور یہاں پر مخاطب مومن مرد ہیں. وہ جو میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتی ہوں نا کہ آپ بڑی بلیسڈ ہیں، اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہے. بہت شکر گزاری کریں اس معاملے میں، کیونکہ آپ سے پوچھ نہیں ہے اس طرح سے. صرف اولاد کے معاملے میں پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی. مرد سے پوچھا جائے گا کہ اس نے موافق حالات پہنچائے کہ نہیں گھر والوں کو، اس نے علم کے دروازے کھولے کہ نہیں ان کے اوپر، اس کی بیوی، اس کے بچوں نے اللہ کے دین کا علم سیکھا کہ نہیں سیکھا، پھر اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا. اور اگر اس نے اس میں لاپرواہی برتی ہے تو اس کی پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے، اگر اس نے سٹینڈرڈ نالج نہیں پہنچایا دین کا اپنے بیوی بچوں تک، یا الٹا ان پر پابندیاں لگائیں کہ نہیں پڑھنا، نہیں سیکھنا، تو اس کے لیے وہ جواب دہ ہوگا. کیونکہ آگ سے کیسے بچایا جائے گا جب تک کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اور اللہ کا حکم پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ انسان قرآن اور حدیث کا علم حاصل نہ کرے. ٹھیک ہے، اور قرآن اور حدیث کے علم کے اندر رسوخ پیدا کرنے کے لیے آپ کو پھر سائیڈ وائز بہت سے علوم سیکھنے ہوتے ہیں. جسے ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں نا کہ جب آپ ابلاغ کی بات کرتے ہیں، دین کے ابلاغ کی، تو آپ کو ہیومن سائیکالوجی کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معاشرے کے اندر جو ہے، اگر آپ سود کو ختم کرنا چاہتے ہیں، سود کو کہ حرمت کا آپ کو پتہ ہے، تو آپ ایسے اکنامک سسٹمز ڈیولپ کیسے کریں گے جب آپ کو اکنامکس ہی نہیں آتی. آپ کو دین کا علم اور دنیاوی علوم سائملٹینیسلی سیکھنے ہیں، تبھی تو آپ ایک ایسا معاشرہ بنا سکیں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. بہرحال انشاءاللہ اس کو ہم کل دوبارہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.